بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا خطیب ہر دل عزیز محبوب عوام خطیب دل نشین محترم جناب حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا حزب اللہ۔ نام اللہ دا ورد زبان کر لے دشمن پرے نہ رہن دے پھر آکھی اللہ پاک دے نام دی ڈھیل بیڑی تیری بیڑی نہ کرے تے پھر آکھی سکے آنسوں امیداں دے باغ تیرے یاسر ہرے ہرے نہ ہونا تے پھر آکھی پڑھ پاک درود دعا مانگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جنہ مجمع ماشاءاللہ درود پاک دی آواز بولی نہیں آئی، ایک دفعہ سارے پڑھ لو تاکہ اللہ سبحانہ دے راضی ہو جائے، مدینے والے سونا نبی سلطان بھی راضی ہو جائے۔ ایک دفعہ اونچی پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ میرے تو پہلا میرے بڑے پیارے فاضل بھائی فاضل نوجوان محترم جناب قاری سیف اللہ ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب بڑا سونا خطاب فرما رہے سن، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقت علماء اور قاری صاحبان انشاءاللہ اپنا اپنا حصہ بان گے، اللہ اپنے دربار سے قبول فرما لے۔ آج دے پروگرام ساڑھے بڑے بھائی محترم جناب خطیب پاکستان اور محبوب عوام للکار یزدانی شر ربانی حضرت مولانا شیخ قاری عنایت اللہ ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی میں دے اونا دے حکم دے اور اپنے شیخ نو مبارک باد دین آیا۔ اللہ نے انہاں نو عزت دیتا ہے، شان اور مقام دیتا ہے۔ انہاں دا بیٹا ساڈا بھتیجا بیٹا ماشاءاللہ قاری انیق الرحمن ربانی صاحب نو اللہ نے اتنا شان دیتا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے ماشاءاللہ اور قاری صاحب سلیکٹ ہو گیا نے، اور پہلی مرتبہ پاکستان دی تاریخ سے اللہ نے عزت دیتا ہے۔ اہل حدیث نو میں تے مبارک باد دے لی حاضر ہویا، اسٹیج پر رہا علماء کتے پروفیسر نبیل الرحمن صاحب اور کتے میرے بھائی قاری حبیب الرحمن صاحب صاحب اور مامون شہر داؤد ارشد صاحب اور قاری جنہیں بھی قاری عمر فروغ لبیب صاحب قاری عبدالغفار سلفی صاحب جنہیں بھی علماء نے اللہ سب کا نام قبول فرما ہے۔ بڑی توجہ نال دھیان نال
میں چند منٹ نہ میں چند منٹ حصہ پان لی حاضر ہویا اس نبی دے صحابہ دی شان اور عظمت دا جلسہ ہے جس نبی دا نام محمد پڑھ لو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی دے یار جنہ دے بارے اللہ نے قرآن دی آکھی ہے سونے نبی دے صحابہ نو ویکھیا تے نا بہادری دے میدان چ سب تو اگے نظر آن گے سخاوت دے میدان چ سب تو اگے نظر آن گے عبادت دے میدان چ سب تو اگے آن گے اور اللہ دے رسول دی محبت دے ویکھیا جائے سب تو اگے آن گے سن لو دھیان نال مدینہ شہر اللہ تانوں تے مینوں مدینہ وکھا دے رحمت اللہ شاکر صاحب چیک کر بلا کون مدینہ جانا چاہتا ہے چھیتی ایک باری سجاد چوک کے نا سارے آمین آکھنا ہے اللہ مکہ مدینہ وکھا دے چھیتی وکھا دے اونچی کہہ دیو آمین بابا جی آندے نے مکہ شہر نرالا ہے اوہ مدینہ برکت والا ہے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے اوہ دو شہران دی کی تیرا برکوالی ہے مکے تے مدینے دی کہ آباد نرالی ہے جتھے ٹور دریا لوگوں گونین دوالی ہے حرمین چلے جاؤں اور کہیں سنو کھیوے خواب آجانی حرمین چلے جاؤں اور کہیں سنو کھیوے خواب اور منارام جنگوں جلدی ہے جو انسان بلالی ہے اور مکے مدینے کی اللہ کی قسم بابا مدین ہو گیا بابا دیا میرے صدیق بابا کرنے والے ہوتے پھول خوشبو والے اونا بھولنا وچ سوچتا ہے سونے پاک دمالی اور چلو یار گوا چلیے سامنے اگلی جام لیے اور دینا پھلوی مرائے ہر شہر لیے اور کڑا مکہ کڑا مدینہ بابا دیاں دینے اور جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا جتنے جملے بولیا دے اور جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے جنوں جو من لئی دنیا ہوندی حالوں بے حالی میں دیا دی محبت اظہار بیت اللہ دے سامنے واپسیاں لگیاں کیتا ان کر کے پہرے دار کھڑا سی کہ میں ہاتھ چوکے نہ پہرے دار والے اپنی محبت اظہار کیتا میں آکھیا تیری خیر ہوے پہرے داراں تے حجر اسود جو ملن دے تیری خیر ہوے پہرے داراں تے حجر اسود جو ملن دے کیوں آسمان کرنائی رات دا نظارہ تے حجر اسود جو ملن دے ناؤ تور ناؤ عرش معلام ناؤ تور ناؤ عرش معلام آئے اتے ہر ویلے رب دی تجلات اور تائیوں چھوک داؤں تے جاگ سارا تے حجر اسود جو ملن دے سارے کہہ لو تیری خیر ہوے پہرداراں تے حجر اسود جو ملن دے اوے پہرداراں مہمان سی کڑی پال دے اوے لکھے مسلم نصیب نہیں اور ڈال دے اوے کھورے آمن نہ ہوئے دوبارہ
تے ادرے اسود چوم لین دے تیری خیر ہوے میدان تے ادرے اسود چوم لین دے یا اللہ جن آنے مکہ مدینہ وکھا دے حضرت ہے یار اوئے میدان جہاد دے اندر بہادری دے میدان دے اندر صحابہ نو ویکھیا جائے نا سب تو نمایاں نظر آن گے حضرت ہے یار نا ایویں میں 10-12 منٹ اندر اپنی گل مکان لگا اکھاں میرے والے کر لو حضرت ہے یار نا جتنا میں تذکرہ کرنا چاہنا ان کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون خالد اکھاں چوک میرے والے اور کون خالد جن 17 سال دی عمر جنا ایڈر میرے والے تک 17 سال دی عمر جے اپنی انگلیاں جنا ان کر کے تلوار کما کے وکھا دیتی ہے اور کون خالد جنہ گھوڑا میدان جہاد اندر دشمناں دیاں فوجاں دے اتوں چھالا مار جاندا ہے ان دا نام خالد ہے نا اور کون خالد ہے سپاہ سالار خالد ہے اور کون خالد ہے سیف من سیوف اللہ خالد ہے اور کون خالد ہے معطا دی جنگ دے اندر اے معطا دی جنگ اے او زمین دے جنگ ہے نا جڑی ساری جنگ اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ نو لائیو دکھائی ہے آپ سرکار نے یہ ساری جنگیں نا مدینے چے لائیو دیکھی ہے نا اچانک سرکار دیاں اکھاں دے پانی آ گئے صحابہ کہنے لگے سونیاں خیر تے ہے وی آپ فرمان لگے میرے جابنوں میدان جہاد شہید کیتا گیا ہے نا اے او جنگ نا او سا جنگ دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تیسرے نمبر تے میدان جہاد اندر صحابہ نے اپنا سپاہ سالار منتخب کیتا ان کر کے تمغے لگ گئے نا حضرت خالد نو میدان جہاد اگے بڑھے نا ایک تلوار نال لڑ رہے سن ایسے چور دیوار سن ایک تلوار ٹوٹ کے زمین تے جا پیندی صحابی دوڑ کے نا اپنی تلوار حضرت خالد نو پکڑائی نا اس کر کے جے میدان جہاد جے سپاہ سالار ڈگ پین نا جے کمانڈر ڈگ پین پچھوں فوج دے حوصلے کمزور ہو جاندے انہیں اپنی تلوار پھڑا دیتی نا یہ تلوار ٹوٹ گئی نا انہیں لڑدیاں اور 9 تلواراں معطا دی جنگ اندر حضرت خالد دے ہاتھ وچوں ٹوٹ کے زمین تے جا پئیاں اے او خالد نا جنوں میرے پاک محمد نے اے تھاپڑی مار کے کیا سی نا اور خالد اج تو بعد تو گلا خالد نہیں ہو آئی تو بعد تو سیف من سیوف اللہ اور کون خالد اکھاں چوک میرے بلے میں دل ہلا دیاں رومیاں دا کمانڈر نا 2 لاکھ دی فوج لے کے ان کر کے سامنے آ گیا نا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رومیاں دا کمانڈر ان کا نام مہان ہے اے مہان نے پیغام کر لیا مسلمانوں دا کمانڈر کون ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار پھٹ کو پھاڑ کے نا آئی لوگ مار دے اے مہان دے سٹے کے چڑھ گیا نا مہان دی فوج نا حال چل مچ گئی ہے بندہ کون ہے حضرت خالد سامنے جا کے بہ گئے اے مہان آندا خالد کتنے صفائی لے کے آئے آخیا 35,000 یا 40,000 اے مہان ہس پیا آندا خالد اے 2 لاکھ میں لے کے کھڑا اے 35,000 تے 2 لاکھ دا کی مقابلہ ہے انہاں دے بچے نہ مروا انہاں دے بچے یتیم نہ کرا اے واپس لے جا حضرت خالد دی توجہ اکھاں دے پانی آ گیا نا اکھاں دے پانی آ گیا اے مہان تھاپڑی مار کے آندا خالد ڈرنا میں کچھ نہیں آندا ایویں کر ایک ساتھ دا کلا بھی میں دے دینا ایک ساتھ دا پیسہ دے دینا جا واپس لے جا حضرت خالد کہنے لگی اوے بدبختا اپنی زبان بند کر لے مینوں کہہ رہے ہیں ڈر گئے مینوں کہہ رہے ہیں ڈر گئے اوے مہان
سن لینا اج میں روتا بیان اللہ دی غیرت دی قسم اج میں روتا بیان اج میرا گھوڑا نا ہوندا ایک پیر لگاندا پیا نا اج میرے گھوڑے دا نا ایک کھر خراب ہو گیا اوے مہان سن لے اللہ دی غیرت دی قسم اج کاش کہ میرا گھوڑا ٹھیک ہوندا اوے مہان اج دنیا کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاندی اج مورخ کلمہ اٹھان تے مجبور ہو جاندے اوے مہان اج میں دسنا سی کہ کیویں تھمکی لائی ہو جے میرا گھوڑا ٹھیک ہوندا نا میں 35,000 لشکر اپنا 35,000 لشکر نا ایک باری پیچھے ہٹا دینا سی اور خالد کہندا ہے اوے مہان میں تیرا 2 لاکھ لشکر میں تیری 2 لاکھ دی فوج کلیا تے گھوڑے دے پیراں تھلے رون دینی سی مینوں کہہ رہے ہیں ڈر گیا مینوں کہہ رہے ہیں اے او خالد بن ولید اللہ دی غیرت دی قسم جڑے میدان چ خالد دا گھوڑا پیر پا دیندا فتح فتح سامنے آ کے گھوڑے نوں آ دیندی جس میدان جہاد اج کر کے اللہ دی قسم دشمن فڑکا مار رہا ہوئے حضرت خالد دا گھوڑا جو میدان جہاد پیر پاندا فتح آ کے خالد دے گھوڑے دے پیر چومن لگ پیندی ایندا نام خالد اور سن لو اور کون خالد اے او خالد جن آدھی زبان جو آپ آتی ہے ایک میدان جہاد میں اینا ڈر رہا سا میرا دل کیتا اللہ شہادت دی موت دے دے اے بیمار ہوئے آخری ٹائم میں صحابہ کے کول گئے حضرت خالدیاں اکھاں تے پانی آ گئے وہ آندا خالد رو کیوں پیا اور تم نے جنتی رو کیوں پیا حضرت خالد نے اپنا کرتا پیچھے ہٹا کے بتایا اور نبی دے یارو اگر میرے والے دیکھو اے میرا جسم ایسا کوئی حصہ نہیں جتھے تیر تلوار نہ لگا ہوئے میں روتا پیا ایک میدان جہاد چ میرے گھوڑے نے پیر پایا فتح کے میرے گھوڑے نے پیراں چ پہ گئی میں دوویں ہاتھ تھلے کر لے جتھے موت پہنچنی سی اج کر کے تلوار دے تیراں دا می آ رہا سی میں دوویں ہاتھ تھلے کر کے پیر پٹھیا میں اج کر کے پیر پٹھیا مینوں ویکھ کے موت نے بڑا منہ پھیر لیا افسوس اج میرے بستر دے موت تاریخ صحابی آندا ہے اور خالد اور کملے خالد کوئی ماں دا لال کوئی سپاہ سالار تینوں میدان جہاد دے کے سکدا ہے کوئی ماں دا پتر تیرے تے حملہ کر کے میدان گرا کے سکدا ہے اور خالد اس ٹائم میری کول سا سرکار نے تھپڑی مار کے گیا سی تو سیف ہو جو بل ہے اور خالد نبی پاک تینوں اللہ دی تلوار آکھی ہے اللہ دی تلوار نو میدان چ توڑ کون سکدا ہے اللہ دی تلوار نو میدان چ دے کون سکدا ہے اے صحابہ جنہاں دے بارے اللہ قرآن چ آندا ہے والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا اللہ نے سونیا جڑے تیرے یار نے اے جڑے گھوڑیاں تے بیٹھ کے میدان جہاد کے جان انہاں گھوڑیاں تے پیراں تھلے میری مٹی اٹھدی ہے اللہ دا مینوں موتی دی قسم ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالی سونیا میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی اللہ صحابہ کرام دے اللہ اہل بیت دے اربع فرما اللہ رحمت نزول فرمائے وآخر دعوانا